بھی کر کہاں تم حدیثوں سے مسائل کو تلاش کرو گے، پھر اس پر عمل کرو گے، اس کے اندر سے فتوے بتاؤ گے۔ ہمارے لیے تو امام اعظم نے یہ سب آسان کر دیا ہے، ہمیں فقہ کے ایسے ایسے مسئلے ہم تک پہنچائے ہیں کہ ایسا اور کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کو ایسا علوم حاصل ہے، اور یہ علم آپ کو کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، امام اعظم ابو حنیفہ کو اہل بیت سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے، ان کا اہل بیت سے ڈائریکٹ تعلق ہے، اس لیے کہ آپ نے اہل بیت کے 7 اماموں سے علم دین حاصل کیا ہے۔ اور ان میں سب سے پہلے امام کون ہے؟ امام باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن مولائے کائنات شیر خدا۔ کہ آپ نے امام باقر سے علم حاصل کیا ہے۔ یہ امام باقر کون ہے؟ کہ جو امام زین العابدین کے بعد کے امام ہیں، جو بعد ائمہ ہیں، ان میں سے چوتھے نمبر پر یہ امام ہے۔ ان کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے، باقر کا معنی ہوتا ہے کھال نکالنے والا۔ تو کہا کہ کوئی مفتی تمہیں مسئلے کے اتنے حل بتائے، اس کی اتنی دلیلیں تمہارے سامنے رکھ دے، تمہارے پاس اس کے اتنے دلیلیں اور اتنے حوالے، اتنے احادیث تمہارے سامنے رکھ دے، تو گویا لوگ کہتے ہیں کہ ان مفتی صاحب نے تو اس مسئلے کی خال نکال دی۔ تو کہا اس لیے انہیں امام باقر کہا جاتا ہے کہ وہ حق بات کی خال نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ کہا ان کے پاس سے آپ کو علم دین حاصل آپ نے کیا ہے۔ اور جیسا کہ آج معاشرے میں یہ دور ہے کہ کوئی بندہ عروج پر ہو، کوئی بندہ منزلیں طے کر رہا ہو، آگے بڑھ رہا ہو، تو آج لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ان کے اندر نکوس نکالتے ہیں، ان کے اوپر تہمتیں بہتان لگاتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ پر بھی یہ ہوا، آپ پر لوگوں نے تہمت لگائی کہ یہ امام ابو حنیفہ جو ہیں یہ حدیث کے بارے میں مسئلے نہیں بتاتے ہیں، یہ قرآن کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں، یہ اپنی رائے بتاتے ہیں، یہ اپنی رائے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، یہ حدیث سے نہیں بتاتے، یہ قرآن سے نہیں بتاتے ہیں۔ یہ بات جب امام باقر تک پہنچی، جب یہ بات امام باقر تک پہنچی تو آپ کے پاس جب امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لائے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ امام، ہم نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث سے نہیں بتاتے ہیں، آپ اپنی رائے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، آپ اپنی رائے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو امام اعظم نے عرض کیا کہ امام باقر آپ تشریف رکھیں، تو میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ سے میں کچھ سوال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام باقر تشریف فرما ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ دو زانوں آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، امام باقر آپ بتائیں نماز سب سے افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ تو امام باقر نے فرمایا کہ نماز افضل ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ امام باقر، اگر میں اپنی رائے کو حدیث اور قرآن و احادیث پر ترجیح دیتا، اپنی رائے کو زیادہ مقدم سمجھتا، تو میں روزے کو افضل کہتا، اس لیے کہ جب حائضہ عورت پر جب ناپاکی کا عالم ہو، اس کے بعد جب وہ اس سے پاک ہو جائے تو اس کے اوپر نماز کی قضا واجب نہیں ہے، اس کے اوپر روزے کی قضا واجب ہے۔ تو گویا اس جگہ پر تو روزہ زیادہ افضل ہوا، نماز زیادہ افضل نہ ہوئی۔ آپ تو فرماتے ہیں کہ نماز سب سے زیادہ افضل ہے۔ امام اعظم میں حدیث اور قرآن کی پیروی کرتا ہوں، میں ہرگز لوگوں کے سامنے اپنی رائے نہیں رکھتا ہوں۔ پھر دوسری بات عرض کرتے ہیں، امام اعظم سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ مرد عورت ہے یا مرد افضل ہے یا عورت افضل ہے؟ تو امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مرد افضل ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا کہ تو پھر آپ یہ بھی بتا دیں کہ اسلام نے مرد کو کتنا حصہ دیا ہے اور عورت کو کتنا دیا ہے؟ تو امام باقر نے عرض فرمایا کہ مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ دیا جاتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ عرض کرتے ہیں
کہ امام باقر اگر میں اپنی رائے پر لوگوں کو فتوے بتاتا، صرف اپنی رائے کو لوگوں کے سامنے رکھتا، تو میں عورت کو سب سے افضل بتاتا، اور عورت کو 2 حصے دیے جاتے، اس لیے کہ عورت کو 2 حصے دیے جانے چاہیے، کیونکہ مرد تو افضل ہے، عورت مرد سے کمزور ہے۔ اگر میں اپنی رائے لوگوں کے سامنے رکھتا تو اس طرح کا فیصلہ نہ کرتا۔ اے امام اعظم، میں ہرگز اپنی رائے لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا ہوں، میں قرآن و حدیث سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں، میں قرآن و حدیث سے لوگوں کو بات بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو یہ علم بھی عطا کیا ہوتا ہے، ایسا علم بھی عطا کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے وہ باتیں تلاش بھی کر لیتے ہیں۔ آج کسی کے بس میں بات نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے باتیں ہر بات کا جواب قرآن سے ڈھونڈ کے دے۔ پھر امام باقر نے امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور آپ کو سینے سے لگایا۔ آپ کو اہل بیت سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے، اور حضور علیہ السلام کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ بندوں کو جب قرآن و حدیث سے کوئی مسئلے کا حل نہ مل پائے تو وہ بندہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی رائے لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ کہ ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے کسی شہر کا گورنر بنا کر بھیجا، اور جانے سے قبل حضور نے فرمایا کہ صحابی بتاؤ تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے تو میں اسے قرآن میں تلاش کروں گا اور اسے جواب عنایت فرماؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس مسئلے کو قرآن میں تلاش نہ کر سکو تو اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر میں اس مسئلے کو آپ کی احادیث میں تلاش کروں گا، کہ وہ اگر مجھے آپ کی حدیثوں میں سے وہ مسئلے کا حل مل جائے گا تو میں اس بندے کو بتا دوں گا۔ آپ غور فرمائے حضور نے کیا جملے بیان فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم قرآن سے اس مسئلے کا حل تلاش نہ کر سکو تو، حضور نے یہ نہ فرمایا کہ اگر وہ مسئلہ تمہیں قرآن سے نہ ملے، ایسی دنیا میں کوئی شے نہیں ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا ذکر قرآن میں نہ کیا ہو۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ چیز تمہیں حدیث میں بھی نہ ملے، تم اسے وہاں بھی تلاش نہ کر سکو، تو پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر میں حدیث اور قرآن کو سامنے رکھ کر ان دونوں کی روشنی میں اس بندے کو اپنی رائے میں اس کا حل بتاؤں گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس پر کوئی گفتگو نہ فرمائی، گویا حضور علیہ السلام نے اس بات کا اجازت دی کہ بندے کو جب بندہ ان چیزوں کو تلاش نہ کر سکے تو پھر وہ اپنی رائے پر اس مسئلے کا حل تلاش کر سکتا ہے، وہ اس مسئلے کا حل بتا سکتا ہے۔ آج تو گلی گلی محلوں میں خانقاہیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ الگ الگ فتوے بتاتے ہیں، انہیں پتہ تک نہیں کہ اس فتوے کا حل کیا ہے، لیکن لوگ بس زبانی بتا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر شخص کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ ہر مسئلے کا حل بتا سکے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ آتا اور کوئی ایسا سخت مسئلہ آتا تو آپ اسے مولائے کائنات کے پاس بھیج دیتے، آپ اسے مولائے کائنات کی بارگاہ میں بھیجتے کہ جاؤ مولائے کائنات کے پاس جاؤ، وہاں تمہیں اس مسئلے کا حل ضرور مل جائے گا۔ ایسا ہی ایک بڑا سخت مسئلہ آیا کہ ایک عورت تھی جو عورتوں کو ڈیلیوری کراتی تھی، اس کو ایک وقت میں 2 عورتیں ڈیلیوری کے لیے آئی اور رات بڑی اندھیری تھی، بڑا اندھیرا تھا اور دونوں عورتوں کو ولادت ہوئی۔ اس میں سے ایک عورت کو لڑکے کا جنم ہوا اور ایک کو لڑکی کا جنم ہوا۔ اب وہ عورت پتہ نہ لگا سکی کہ کس کو لڑکا پیدا ہوا ہے اور کس کو لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ وہ بڑی فکر میں ہوئی۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو دونوں عورتیں یہ دعویٰ کرنے لگی کہ لڑکا میرا ہے، مجھے جو بچے کی ولادت ہوئی وہ بیٹا ہے۔
دونوں نے یہ دعویٰ کیا، تمام لوگوں کو بتایا گیا، کوئی اس کا حل نہ ڈھونڈ سکا، کوئی اس کا حل نہ جواب نہ ڈھونڈ سکا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جاؤ مولا کائنات کے پاس جاؤ، باب مدینۃ العلم کے پاس جاؤ، کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ علی کے پاس جاؤ، علی تمہیں اس مسئلے کا حل بتا دیں گے۔ چنانچہ مولا کائنات کے پاس وہ لوگ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا کائنات، اس حق کا مسئلہ ہے، ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، اور دونوں گھر والے یہ کہتے ہیں کہ لڑکا ہمارا ہے، ہمارے گھر لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، اس میں آپ فیصلہ فرمائیں کہ کون حق پر ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ ان دونوں بچوں کی ماؤں کا دودھ ایک برتن میں نکالا جائے اور دونوں کی مقدار ایک جیسی رکھی جائے، اور ان دونوں دودھ کا وزن کیا جائے، جس کا وزن زیادہ ہوگا اس کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ مولا کائنات، آپ نے یہ بات کہاں سے ڈھونڈی، آپ نے اس کا حل کس جگہ سے ڈھونڈا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیٹے کا حصہ اتنا ہے جتنا دو بیٹیوں کا حصہ ہے۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بیٹے کے دو حصے رکھے ہیں تو آپ وزن کرو گے تو جو دودھ 2 گنا وزن والا ہوگا وہ بیٹے کا دودھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے وزن، اس بیٹے کے دودھ کے وزن میں بھی 2 گنا حصہ رکھا ہے۔ جب وزن کیا گیا، دونوں دودھ ایک جتنی مقدار کے ہیں، کچھ زیادہ یا کچھ کم نہیں ہے، ایک مقدار کے 2 پیالے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب وزن کیا جاتا ہے تو ایک کا وزن دوسرے دودھ سے 2 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو کہا قرآن میں ہر چیز کا حل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم کچھ مخصوص بندوں کو عطا کیا ہے جو قرآن سے ہر طرح کا جواب تلاش کرتے ہیں، ہر مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا علم کیسا ہے کہ اس وقت ایک بادشاہ نے اپنی عورت سے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے۔ یہ جملہ اس بادشاہ نے کہا اور یہ بات ائمہ کرام تک پہنچائی گئی۔ تمام ائمہ سے پوچھا گیا، بغداد کے ائمہ سے پوچھا گیا، مصر کے ائمہ سے پوچھا گیا، کوفہ کے ائمہ کرام سے پوچھا گیا، لیکن سب نے کہا کہ ہاں طلاق ہو جائے گی، کیونکہ ایسا تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس میں لکھا ہو کہ چاند سے زیادہ عورت حسین ہے، یہ عورت چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، ایسا تو کسی جگہ موجود نہیں ہے، گویا اس عورت کو طلاق ہو گئی ہے۔ اور یہ مسئلہ بڑا سخت تھا، کہا جس بادشاہ کے گھر میں جو بیوی تھی اس کا باپ بھی ایک بادشاہ تھا، کہا یہ طلاق ہو جاتی ہے تو یہ دونوں ملکوں میں دشمنی پیدا ہوگی اور دونوں کے بیچ میں جنگیں ہوں گی۔ لوگوں نے کہا کہ ابھی امام اعظم ابو حنیفہ کی دربار باقی ہے، اس در پہ بھی جا کے پوچھ لیا جائے کہ ان کی کیا رائے ہے، وہ کیا بتاتے ہیں، ان کا اس معاملے میں کیا فیصلہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس لے جائے اور یہ مسئلہ پیش کیا گیا اور عرض کیا کہ امام اعظم اس طرح کی بات ہے کہ اس بادشاہ نے کہا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے۔ اب آپ عرض فرمائیں کہ طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی ہے، کہ طلاق نہیں ہوئی ہے۔ تو عرض کیا کہ یا آپ کس بات کی دلیل دے رہے ہیں، آپ ایسی کون سی پختہ دلیل کے عوض میں بتا رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لقد انسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو ہر چیز سے زیادہ حسین بنایا ہے، گویا وہ عورت چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، تو اسے اس طلاق، یہ طلاق اس عورت پر لاگو نہیں ہوتی ہے۔ کہا ایسا علم بھی تو بندہ لائے،
قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن ایسا علم بھی چاہیے، ایسا سینہ بھی چاہیے جو ان مسئلوں کو قرآن مجید میں تلاش کر سکے، ان مسئلوں کو قرآن مجید سے تلاش کر کے لوگوں تک پہنچا سکے۔ ایسا علم بھی تو بندوں کو ہونا چاہیے۔ اور آپ پچھلی تاریخیں دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو 4 شخص ایسے ملیں گے کہ جو ایک دن میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ ان میں عثمان غنی کا بھی نام ہے، مولائے کائنات شیر خدا کا بھی نام ہے، اور اس میں 4تھے نمبر پر امام اعظم ابو حنیفہ کا نام ہے کہ آپ ایک دن میں 2 قرآن ختم فرماتے تھے، ایک قرآن پورا دن میں ختم فرماتے اور ایک قرآن پوری رات میں ختم فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم عطا کیا تھا، اور تقوی بھی بے شمار عطا کیا تھا، اور اخلاق بھی بے مثل و بے مثال عطا کیا تھا کہ آپ سا امام اور کوئی نہیں ہے۔ گویا کہ جتنے امام ہیں یہ تینوں امام آپ کی شاگرد ہیں، انہوں نے آپ سے علم دین حاصل کیا ہے۔ آپ امام مالک کی بات بتا کر آپ سے رخصتی لوں کہ امام مالک کہ جن کی عمر 6 یا 7 برس کی تھی، اس وقت آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، آپ کے والد ماجد فوت ہو گئے۔ آپ کی 6 یا 7 بہنیں تھیں اور آپ کی والدہ تھی، آپ کے اوپر گویا پورے گھر کی ذمہ داری آ چکی تھی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو لے جا کر ایک دھوبی کے سپرد کیا اور اس دھوبی سے کہا کہ تم میرے بچے کو یہ کپڑے دھونے کا کام سکھا دے، اور تو سکھا دے گا، اس کے بعد یہ بھی چھوٹی سی لانڈری کھول لے گا اور ہمارے گھر کا گزر ہو جائے گا، ہمارے گھر کا گزران چل جائے گا۔ اس دھوبی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب تک یہ سیکھتا ہے اسے میں 3 درہم دوں گا، اور اس کے بعد جب یہ سیکھ جائے گا تو اس کی تنخواہ زیادہ کر دوں گا۔ اس کے بعد امام مالک کا یہ دور ہو گیا کہ روزانہ صبح اپنے گھر سے چلتے اور اس دھوبی کے گھر پہ جاتے، لیکن راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ پڑتی۔ وہاں سے جب امام مالک کا گزر ہوتا اور اس درسگاہ کے اندر نظر اٹھا کے دیکھتے تو بچوں کے چہرے بڑے چمک والے تھے، بڑے روشن چہرے والے بچے تھے۔ وہ خواہش کرتے کہ کاش بھی میں بھی اس درسگاہ میں علم دین سیکھ سکتا۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ نے جب دیکھا کہ امام ابو مالک کھڑے ہوئے ہیں، آپ درسگاہ کے باہر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بچے تو تیرا نام کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں میرا نام ابو مالک ہے۔ کہا تجھے علم دین سیکھنا ہے؟ تو کہا میں بڑا خواہش مند ہوں، مجھے علم دین سیکھنے کی بڑی طلب ہے، میں بڑا خواہش رکھتا ہوں کہ میں بھی علم دین سیکھوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب میری درسگاہ میں آیا کرو۔ چنانچہ آپ گھر سے نکلتے اور سیدھے امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ میں جاتے اور علم دین حاصل کرتے۔ جب مہینہ ختم ہوا تو ماں نے پوچھا کہ اے ابو مالک لاؤ تنخواہ کہاں ہے؟ تو ابو مالک نے کہا کہ تنخواہ تو وہ دے کہ جس نے نوکری کی ہو، میں نے تو کوئی نوکری ہی نہیں کی ہے، میں تو علم دین سیکھتا رہا ہوں، میں نے پورا مہینہ امام اعظم کے در سے علم دین سیکھا ہے۔ والدہ بڑی غصے میں آتی ہے، بڑی جھلال میں آتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے در پہ جاتی ہے اور کہتی ہے اس مولوی نے میرے بچے کی پرورش کو بگاڑ دیا ہے، اور کوئی مسئلے سیکھ کر گھر کیسے چلا سکتا ہے، کوئی مسئلے سیکھ کر پیٹ کیسے پال سکتا ہے؟ اے مولوی تو نے میرے بچے کو بگاڑ دیا ہے، میرے گھر کو برباد کر دیا ہے، اب میرے گھر کا گزران کس طرح ہوگا؟ امام اعظم جو ہے چپ چاپ سن رہے ہیں، خاموشی سے اس والدہ کی بات کو سن رہے ہیں اور سر تسلیم کو خم کیے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں والدہ میری ہی غلطی ہے۔ جب والدہ کا غصہ خاموش ہوا، جب اس کا غصہ ختم ہوا، اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ والدہ تم فکر نہ کرو، تمہارا بچہ ایک دن بڑا مقام حاصل کرے گا، اسے علم دین سیکھنے دو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بتاؤ تمہارے گھر کا خرچ کتنا ہے، تمہارے گھر کے اخراجات کتنے ہیں، تمہیں ماہانہ کتنے اخراجات کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو ایک بات میں ہے کہ انہوں نے 3 دینار کا کہا،
اور ایک روایت میں آتے ہیں انہوں نے 40 درہم کا کہا کہ گویا انہوں نے ایک بڑی رقم بیان کی کہ وہ اسے چکا نہ سکے، کہ امام اعظم ابو حنیفہ اسے ادا نہ کر سکے اور میرے بیٹے کو چھوڑ دے۔ تو انہوں نے 40 درہم کا کہا کہ مجھے 40 درہم درکار ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ والدہ جاؤ، تم گھر چلی جاؤ، اب تمہیں پیسے یہاں لینے آنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے تمہارے گھر پہنچ جائیں گے اور پہلی تاریخ سے پہلے تمہارے گھر یہ پہنچ جائیں گے۔ یہ بات کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک ہفتے کی بات نہیں ہے، 5 مہینے کی بات نہیں ہے، 20 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کے گھر پر یہ رقم پہنچائی ہے۔ 20 سال کا عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے۔ اس وقت میں 20 درہم ہر ماہ آپ کے گھر تک پہنچائے گئے، اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ امام مالک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظمت و مقام پر فائز کرنا ہے، اس مقام تک پہنچانا ہے۔ آپ ان کے مقام کو بخوبی جانتے تھے، اور آپ نے ان کی والدہ سے بھی فرمایا تھا، ان کی والدہ نے ان سے عرض کیا تھا کہ امام اعظم آپ میرے بیٹے کو تعلیم تو دے رہے ہیں، آپ اس کی تربیت تو کر رہے ہیں، لیکن اسے کیا مقام ملے گا، اس سے حاصل کیا ہوگا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ماں یاد رکھ، وقت ایک ایسا آئے گا، ایسا بھی وقت آنے والا ہے کہ جب تیرا بیٹا بادشاہ کے تخت پر بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر حلوے تناول فرمائے گا۔ لیکن جب امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا، امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بغداد کے بادشاہ ہارون رشید نے مجھے بلایا اور مجھے عرض کیا کہ میں آپ کو سب سے بڑا قاضی، اپنے دربار کا سب سے بڑا قاضی بنانا چاہتا ہوں، اگر آپ اسے خوشگوار گزرے اور آپ اسے تسلیم کر لیں تو میں آپ کو اپنے دربار میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی والدہ ماجدہ کو پیغام بھیجا کہ والدہ آ جاؤ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑا مقام دیا ہے، مجھے بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ جب والدہ ماجدہ تشریف لا رہی تھی، اس وقت ہارون رشید کی بیوی نے ایک بہترین حلوہ تیار فرمایا اور ہارون رشید اپنے تخت پر بیٹھ کر وہ حلوہ نوش فرمانا چاہ رہا تھا کہ اس نے عرض کیا کہ امام آپ اس تخت پہ آئیں، آپ اس تخت پر بیٹھے اور میرے ساتھ حلوہ تناول فرمائے۔ ابھی 2 لقمے لیے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ دربار میں حاضر ہوتی ہے اور کیا دیکھتی ہے کہ اپنا لختے جگر بادشاہ کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھ کر حلوہ نوش فرما رہا ہے۔ والدہ ماجدہ زار و کتار ہونے لگتی ہے، بے ساختہ ہونے لگتی ہے، اور امام مالک عرض کرتے ہیں اے والدہ اب کیوں روتی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا مقام عطا کیا ہے۔ تو والدہ ماجدہ فرماتی ہے اے ابو مالک، تمہیں یہ مقام تمہارے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کی دعاؤں کے صدقے دوپہر ملا ہے، تمہیں یہ مرتبہ ان کے صدقے سے ملا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات وہ ذات ہے کہ بندہ صرف ان کا مطالعہ کرے، ان کی سیرت کو دیکھے، ان کے اقوال کو پڑھ لے تو بندے کو زندگی بسر کرنے میں بڑی آسانی اور بڑا سکون ملے گا۔ وہ آج میں آخری بات آپ کو بتاؤں کہ آج لوگ سکون تلاش کرتے ہیں، لوگ سکون تلاش کرتے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں بڑے بڑی حویلیوں میں رہتے ہیں، لیکن انہیں سکون نہیں ملتا۔ جو جینے میں سکون ہونا چاہیے، جو نیندوں میں سرور ہونا چاہیے، وہ انہیں نہیں ملتا ہے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ سکون تلاش کرنا چاہتے ہیں تو جاؤ مدرسوں میں، جاؤ مدرسوں میں کوئی یتیم اور نابالغ کوئی یتیم بچے ڈھونڈو، ان بچوں کے جتنے اخراجات ہیں انہیں اپنے اوپر لے لو، ان کا ہر خرچ، ان کا تعلیمی خرچ کو اپنے سینوں پہ لے لو، اپنے اوپر ان بوجھ کو لے لو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں زندگی میں ایسا لطف ملے گا جیسا لطف آپ نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا۔ یہ وہ لطف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین حاصل کرنے والوں کے اخراجات اٹھانے والوں پر اتنا علم اور اتنا سکون رکھا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کا سچا غلام نصیب فرمائے اور حضور علیہ السلام کی غلامی میں زندگی کو بسر کرنے کی توفیق